جیتے جی چمک جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تقدیر ہماری چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا۔ ابھی ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں سب اس بات سے واقف ہے، سب کے ذہن میں یہ بات ہے، سب کو شامل کرتا ہوں اور پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسد مشاعرہ میڈیا موجود ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے اور حکومت کے کانوں تک یہ آواز کو پہنچائیں گے، اور حضرت تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے قاری قمر الزماں صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو علاج ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو علاج ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آئیے حضرات، اب میں اس کے بعد بڑے ادب کے ساتھ میں آواز دوں گا ایک نوجوان شاعر جن کی پوری زندگی نعت نبی گنگنانے میں گزری ہے، اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اشتہار میں نام تو ان کے صاحبزادے قاری امان اللہ قمر ثانی کا تھا، لیکن ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے والد صاحب ان کے تشریف لائے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ میرے رب کی نوازش ہو رہی ہے، میرے رب کی نوازش ہو رہی ہے، یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، نعت پڑھنے آ جائے اے قاری قمر الزماں صاحب، نعت پڑھنے آ جائیں اے قاری قمر الزماں صاحب، بس آپ سے یہی گزارش ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، دائس پر بیٹھے ہمارے معزز علماء کرام، دراصل تاخیر ہوئی آنے میں اس معنی کر کے کہ جلسے میں آپ کے ہمارا ثانی میرا صاحبزادہ قاری امان اللہ قمر ثانی موجود تھا، لیکن اس کی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر وہ نہیں آ پایا اور ہم مشغولی کا شکار تھے، اس لیے تاخیر میں معذرت خواہ ہوں۔ آئیے دوستو، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ نعت رسول کا ایک خوبصورت مطلع اسی شاعر کا کلام پیش کیا جائے جو آپ کے جلسے میں موجود تھا۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹا کا کلام پیش کرے، اور پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں، لگتا ہے کہ پہلی بار ہی نعت پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ہم آپ تمام حضرات سے توجہ چاہتے ہیں، اور خصوصاً پر ڈائس پر بیٹھے ہمارے مشفق مربی بڑے بھائی حضرت مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی کے ساتھ ہندوستان کا ایک نمایاں خوبصورت چہرہ جن کا خطاب اور جن کا چرچا پورے ملک میں ہے، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب، ہم نعت رسول کا یہ مطلب پیش کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر پورا مجمع درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آزاد ہوئی دنیا ایک دور جہالت سے، بے شک حق ہے۔ آزاد ہوئی دنیا ایک دور جہالت سے، آزاد ہوئی دنیا ایک دور جہالت سے، کونین ہوا روشن آقا کی ولادت سے،
کونین ہوا روشن آقا کی ولادت سے. بند ملاحظہ فرمائیں نعت پاک کا. یہ مائک آپریٹر صاحب کہاں ہے؟ تھوڑا سا بھائی آپ بھی طاقت لگائیے. جیتے جی چمک جائے تقدیر ہماری بھی، جیتے جی چمک جائے تقدیر ہماری بھی مل جائے اگر نسبت سرکار کی رحمت سے. بے شک سبحان اللہ. مل جائے اگر نسبت سرکار کی نسبت سے. روضے پہ میں جب پہنچوں آواز یہی